السلام علیکم محترم ناظرین، حدیث میں ہے کہ دنیا ابتدا میں بھی دھوکہ دیتی ہے اور انتہا میں بھی دھوکہ دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ آپ کا ایک یہودی خادم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام بس چلنا پھرنا تھا، نہ گھر نہ اولاد نہ بیوی، کچھ بھی نہیں۔ آج یہاں دعوت و تبلیغ، کل دوسرے گاؤں، پرسوں تیسرے گاؤں۔ ایک بار آپ کے پاس 3 روٹیاں آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس خادم یہودی کو دے دی، فرمایا کہ جب ضرورت پڑے تو کھا لیں گے۔ اس یہودی نے ایک روٹی کی خیانت کی اور چوری چھپے کھا لی۔ دوسرے وقت جب انہوں نے کھانا کھولا تو ایک روٹی کم تھی، تو یہودی سے پوچھا روٹی کہاں ہے؟ یہودی نے کہا لا ادری، یعنی مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ نے تو مجھے 2 روٹیاں دی ہیں، تیسری روٹی تو میرے علم میں نہیں ہے، آپ نے مجھے دی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پے در پے معجزات دکھائے، تاکہ یہ جو دنیا کے فریب میں آیا ہوا ہے اور ایک روٹی کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اس سے بچ جائے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں آواز دی، ایک ہرنی کی ضرورت ہے۔ ایک ہرن وہاں پہنچ آئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور گوشت بون کر خود بھی کھایا اور یہودی کو بھی کھلایا۔ فرمایا کہ دیکھو، رزق روٹی میں نہیں ہے، رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہرن جنگل کا ایک وحشی جانور ہے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو وہ ہمارے پاس دوڑ کر آئی اور میں نے ذبح کر کے بون کر ہم نے کھا لیا۔ اب بتا دو روٹی کہاں ہے؟ یہودی نے پھر کہا لا ادری، مجھے علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھایا کہ دیکھو، کھانے سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ اس ہرن کو ہم نے کھا لیا ہے، لیکن اس کو قم باذن اللہ کہا، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے سے ملی، گوشت اس کے ساتھ چمٹ کر چسپاں ہوا اور وہ ہرن اٹھ کر چلنے لگی۔ دیکھو، ہم نے کھا بھی لیا اور وہ ہرنیں ابھی بھی ہے۔ اب بتا دو روٹی کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے پھر کہا لا ادری، کہ مجھے روٹی کا علم نہیں۔ آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی کا ہاتھ پکڑا اور دریا آیا اور بغیر پل کے دریا کے پار ہو گئے۔ فرمایا دیکھو، ہماری زندگی روٹی میں نہیں ہے، اب ہم موت کے منہ سے گزر گئے، لیکن اللہ کو ہمارے موت منظور نہ تھی، تو ہم زندہ خوشی اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ اس لیے روٹی میں اپنی زندگی مت سمجھنا، جب موت آئے گی روٹیوں کا ڈھیر لگا ہوگا لیکن تم مر جاؤ گے۔ وہ نہ مانا اور کہتا رہا کہ مجھے علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے صحرا میں پہنچے، وہاں پر 3 پتھر پڑے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ یہ اٹھا لو۔ اس نے اٹھائے تو وہ تینوں کے تینوں پتھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سونے کے بن گئے۔ فرمایا دیکھو، ہمارے لیے روٹی کیا، ہم تو خدا سے دعا مانگے تو ہمارے لیے صحرا کی ذرات بھی سونے کے بن جاتے ہیں۔ اب سچ بتاؤ روٹی کہاں ہے؟ اس نے اسی طرح کہا کہ لا ادری، مجھے علم نہیں کہ روٹی کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سونے کی 1 اینٹ میری ہے، یہ دوسرے تیری ہوگی اور یہ تیسری اینٹ اسی کی ہے جس نے روٹی کھائی ہے۔ یہودی نے کہا وہ میں نے کھائی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابتدا میں بھی اس کو ایک روٹی نے گمراہ کیا اور انتہا میں بھی اس کو 1 اینٹ نے گمراہ کیا۔ اگر دنیا اول میں گمراہ کن ہے، آخر میں بھی گمراہ کن ہے، اگر دین سے الگ ہو۔ ہاں، اگر دین بھی ساتھ ساتھ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، نیک آدمی کے مال میں مزید برکت فرما۔ دیکھو ناظرین، مال برا نہیں ہوتا لیکن انسان برا ہوتا ہے۔ جب انسان نیک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یا اللہ، جو آدمی دین پر چلنے والا ہو اس کے مال میں بہت برکت عطا فرما۔ دیکھو، اس یہودی کو ابتدا میں کس طرح گمراہ کیا، 1 روٹی کی شکل میں، اور انتہا میں 1 سونے کے اینٹ نے اس کو گمراہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اب اس کو خوب کھینچا کہ میں نے آپ کو ہرن کا معجزہ دکھایا، آپ نہ مانے، پتھر کو سونا بنانے کا معجزہ دکھایا، آپ نہ مانے۔ معلوم ہوا کہ خدا کی محبت اور رسول کی محبت، معجزات کی عظمت، دین کی عظمت اس گمراہ دل میں نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے کہ 1 روٹی کے لیے بے ایمان ہو گئے اور 1 اینٹ کے سامنے جھک گئے۔ اس لیے اب تم میرے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو، یہ تینوں اینٹیں تیری ہے، تم جاؤ۔
آپ نے فرمایا کہ دن کے بغیر دنیا مہلک ہے، زہر قاتل ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو چلا گیا اور یہ آدمی اس انتظار میں ہے کہ یہ اینٹیں لوں اور گھر چلوں۔ اب محل بنے گا، باغات بنیں گے، زمین خریدوں گا، کاروبار پھیل جائے گا۔ اتنے میں دو مسافر وہاں سے گزر رہے تھے۔ راستہ پوچھنے لگا، سوچا کہ یہ جنگل کا باشندہ ہے، راستہ پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس 3 اینٹیں سونے کے پڑے تھے۔ وہ بدنیت ہو گئے کہ اس کو ماریں اور یہ اس سے چھین لیں۔ یہ سمجھ گیا کہ اب یہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ کہنے لگا کہ مارنے کی کیا ضرورت ہے، 1 اینٹ تم لے لو اور 1 تیرا ساتھی لے جائے گا اور 1 مجھے مل جائے گا۔ ان کے ذہن میں بھی بات آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ 1/3 سونا مل رہا ہے، خواہ مخواہ بدنامی اپنے سر پر لینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ رضامند ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفت کا مال ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں مال تقسیم کریں گے، قرآن اندازی کریں گے۔ جس کے نام جس اینٹ کا قرآن نکلا وہ لے لیں گے۔ ان 2 مسافروں میں سے ایک بازار گیا کھانا لینے کے لیے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا اور دوسرا مسافر اینٹوں کے پاس بیٹھ گئے۔ جب وہ وہاں شہر گیا وہ بدنیت و بے ایمان ہو گیا اور کہا کہ میں اینٹیں کیوں تقسیم کروں، میں کھانے میں زہر ملا دوں گا، وہ مر جائیں گے، انہوں اینٹیں میں لے لوں گا۔ مگر وہ بھی اپنی تقدیر سے بے خبر تھا۔ جب وہ کھانا لینے گیا تو اس کے بعد ان دونوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں اس کو قتل کر دیں گے اور یہ اینٹیں ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب وہ کھانے میں زہر ملا کر جنگل آیا۔ یہ دونوں پہلے ہی سے تیار تھے۔ اس نے جیسے کھانا رکھا انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب آرام سے بیٹھ کر یہ کھانا کھانے لگے، مگر اس میں تو زہر ملایا گیا تھا۔ کھانا کھا کر یہ بھی دم توڑ گئے۔ اب وہ تینوں لاشیں اور تینوں اینٹیں بھی پڑی ہیں۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو فرمایا، اے انسان، تیرے حرص کتنی زیادہ ہے، دنیا وہیں پر پڑی ہے اور تمہیں کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر دین کی دنیا زہر قاتل ہے۔ ہاں، دنیا کے ساتھ، مال کے ساتھ، دنیاوی عزت کے ساتھ دن بھی چلتا رہے۔ اس آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، نیک آدمی کے مال میں، عزت میں، زندگی میں اور اولاد میں برکت فرما۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی برکت دین کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ محض دنیا دار ہیں ان بیچاروں کو اپنی دنیا بھی نصیب نہیں ہوتی، ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔